شیر بول کے کہندا ہے میرے اکھاں چوں آنسو جاری نے دھیمے تے لہجے نال آندا ہے سونیا تسی پہلے دن آئے آن کے اس ٹیلے تے بیٹھے میں تہاڈی زیارت کیتی تہاڈا دیدار کیتا میں جا کے اپنے ساتھیاں نوں دسیا اوے شیرو کتھے زندگی گزار دے ہو گے جلدی کرو تانوں اللہ دا رسول وکھا کے لے آواں سونیا میں اپنے ساتھیاں نوں لے کے آیا تسی واپس آ چکے سو اگلے دن ہویا اسی پھر آئے تسی نہ آئے دوجا دن ہویا اسی پھر آئے تسی نہ آئے تیجا دن ہویا اسی سارا دن تہاڈی انتظاری چ بیٹھے رہے جدوں انتظاری کر دے رہے پچھلا پار ہویا اساں یہ سوچ کے بکری چک لئی جے چگان نہیں آیا چھڑان تے آ ہی جائے گا تے سرکار دے کدی متھے نو چم دیئے کدی رخسار چم دیئے کدی ہونٹ چم دیئے کدی سینے نہ لان دیئے تاں پھر شاعر دی روح تڑپی ہو ساکیا حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے انہیں مقدی مقاچڑی نے کہا میں کی لکھا میں کی آکھا کیڑی گل کرا انہیں کلم چکیا تھی آندہ ہے حلیمہ اور کتنے سادہ لفظ نے اور خدا دی قسم میں کتنے جامع لفظ نے حلیمہ میں تیرے نصیباں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جو لیندی بھی حسین مزہ لانا ذرا سمجھنا حلیمہ میں تیرے نصیباں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جو لیندی بھی حسین اچھا اگلی گل کی تھی پتہ کی تخیل دیکھو ذرا تصور کیسا ہے او مکھڑا نورانی تے سونی پیشانی آئے آئے او مکھڑا نورانی تے سونی پیشانی حلیمہ تاکدی تے رہی ہے چمیندی بھی ہو سے او مکھڑا نورانی تے سونی پیشانی تاکدی تے رہی ہے چمیندی بھی ہو سے وہ سارا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی سرکار کے لبوں کو چوم لیتی تھی میں کیڑی کیڑی گل سناواں علیمہ کہنیاں نے سرکار نے کلام کرنا شروع کیتا تقریباً 3 سال دی عمر ہو گئی سرکار دی میں پہلے اس کیتا جویں عام بچے ایک ماں چ پروان ایک سال چ پروان چڑھ دے نے سرکار ایک مہینے چ پروان چڑھ دے سن 3 سال دی عمر مبارک ہو گئی سرکار دی حلیمہ کہنیاں نے ایک دن سرکار کہنے لگے اماں جی سونا یارو اے بھی کی منظر ہوئے گا جدوں میں اپنی ماں نو کہنا امی جی اماں جی جو بھی اسی کہنے اپنے ماحول دے مطابق اسی کہنے ہیں تے ماں کو آندی ہے میں صدقے میں واری جدوں بچہ نواں کلام کرنا شروع ہوئے جدوں میری سرکار نے پہلی باری فرمایا ہوئے گا میری ماں وہ تو کی ماحول ہوئے گا یار حلیمہ چہرے تے مسکراہٹ بھی ہے اکھاں چوں آنسو بھی نے سرکار نے چومیا جی میں صدقے سونا سرکار نے ایک وری ماں کیا ہے حلیمہ کو 70 وری آندی ہوگے گی میں صدقے سونا میں قربان سونا حکم فرماؤ پھر سرکار نے بول دیا فرمایا اماں یہ میرا رضائی بھائی عبداللہ تے میری رضائی بہن شیمہ یہ مینوں سارے دن نظر نہیں ہوندے کتے جاندے نے مینوں میرے بزرگاں نے اٹھ کے حکم کیتا ہے واقعہ ضرور سنانا ہے جلدی جلدی سنا دینا اماں یہ کتھے جاندے نے حلیمہ کے دیاں میں صدقے نالے متھا چم دیاں ہر واری متھا چم کے آندیاں نے سونا وہ بکریاں چران واسطے جاندے نے اس واسطے سارا دن نظر نہیں ہوندے حضور نے پتہ کی فرمایا اماں پھر کل میں بھی جاواں کل میں بھی بکریاں چارا جاواں گا اینی گل ہوئی تے سرکار نے جدوں کیتی نا تے حلیمہ کہندیاں نے سونا میں صدقے میں قربان تساں کیوں بکریاں چارا جانا ہے میرے بچے ہیں جونے سونا تسی کیوں جانا ہے میرے بچے ہیں نا وہ بکریاں چار دے نے سونا تسی نہیں جانا آکھیا نہیں اماں میں جانا ہی ہے نہیں اماں میں کل جانا ہے جدو سرکار نے دوسری مرتبہ فرمایا نا حلیمہ ہاتھ جوڑے جی سونا جی میں آپ دا حکم میں کہوں نہ کروں گا دی جی میں تمہاری مرضی ہے اگلا دن ہویا بکریاں کڈن لگے جدو رضائی بھائی تے جناب شیمہ بکریاں لے کے جدو ٹرون لگے نا تے سرکار نے فرمایا کی بلایا ہوئے گا سرکار نے
ہن مینوں نہیں پتا باجی کیا ہوئے گا، آپی کیا ہوئے گا، بہن کیا ہوئے گا، کی کیا ہوئے گا سرکار نے، کی میرے نبی دا انداز ہوئے گا۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، آج میں بھی تواڈے نال جانا ہے، آیا آج میں بھی نال جانا ہے۔ انہاں کہ چلو، حلیمہ پاک نے اجازت دی تھی، سرکار نال ٹر پے تے جڑا روپ انہاں دھاڑیا سی نا، او جویں بکریاں چاروں مالیاں دا روپ ہوندا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہوندی ہے تے بکریاں اگے اگے، اس طرح سرکار نے فرمایا جویں تساں چھڑی پھڑی ہے نا مینوں وی دیو۔ لفظاں دا مزہ لینا ذرا، میں سادہ لفظاں سے گل سنانی چاہ رہا۔ سرکار نے فرمایا ایک چھڑی مینوں وی دیو۔ انہاں ایک چھوٹی جی چھڑی سرکار نوں پیش کیتی، سرکار نے انہاں جی چھڑی پکڑی تے ہن بکریاں ٹر پیاں، جو ہی گھروں نکلیاں بکریاں اگے معمول سی، بکریاں ٹر دیاں سن تے منہ اگے ہوندا سی۔ اج سرکار آئے نے، بکریاں ٹر تے اگے رہیاں نے پر منہ سرکار ول کیتا ہویا ہے۔ ہوئے 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 ٹر کے اگے نو رہیاں نے مگر منہ سرکار ول۔ حضرت سیما پلٹ پلٹ کے انہاں نوں آندیاں نے اگے ہوو، پر بکریاں پلٹ پلٹ کے منہ سرکار ول کر لئی دیاں نے۔ اوے او بکریاں سمجھ گئیاں اے جڑا اج سانو چارن آیا ہے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی بہادر نہ نکل جائے، ادھر کیوں ہے جناب حلیمہ دی بیٹی حضرت سیما کہندیاں نے کیوں یا ہن اسی بکریاں لے کے جا رہے ہیں۔ پہلی گل تے لکھی ہے بکریاں پلٹ پلٹ کے میرے عربی ویر وال منہ کر لیندیاں نے۔ دوجی گل ہے جناب سیما کہندیاں نے عجیب منظر ویکھیا، او بکریاں جڑیاں جنہاں دے واسطے مینوں گھاس دے واسطے اگے لے جانا پیندا سی، کہندیاں نے جتھے جتھے سونا قدم رکھدا جاندا ہے، قدم چکدا ہے اوتھے گھاس اگنی شروع ہو جاندی ہے۔ اگلی گل ہے جناب سیما کہندیاں نے میں ویکھیا کیونکہ دوپہر دا ویلا ہویا تے سورج بالکل سر تے آ گیا۔ سیما کہندیاں نے میں عجیب منظر ویکھیا، آسماناں تو ایک بدلی دا ٹکڑا آیا ہے، ایک ٹکڑا آیا ہے، آن کے میرے عربی ویر تے سایہ فگن ہو گیا ہے۔ بدلی دا ٹکڑا آن کے میرے سونے عربی ویر تے سایہ فگن ہو گیا، سایہ کرن لگ پیا، بدل سایہ کر دے۔ سمجھو مقام مصطفیٰ کی ہے، او بدل سایہ کر دے نے۔ حضراتوں تو جو نہ سنیا دے، سیما کہندیاں نے اساں نبی پاک علیہ السلام نو ایک ٹیلے دے بٹھایا، یعنی اونچی جی جگہ ویکھ کے سرکار نو اس جگہ تے بٹھایا، بٹھا کے آکھیا سونیا تسی ایتھے بیٹھو آرام کرو، اسی بکریاں چار رہے ہیں۔ سرکار اس جگہ تے بیٹھ گئے نے۔ حضرات لفظ سنیا دے مزہ آ جائے گا۔ جناب سیما کہندیاں نے ادھر کیوں یا سرکار اونچے ٹیلے تے بیٹھے ہوئے نے، ادھر ایک شیر نکلیا، شیر جلدی نہ لایا تے آن کے سیدھا ہی سرکار وال ٹردا جاندا ہے۔ میں آکھاں گا شیر نے لکھیا ایک نور دی لاٹ نکل رہی ہے، شیر نکلیا جلدی نال آن کے سرکار دے ول جا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک دے قریب جا کے سامنے کھڑا ہو گیا تے سرکار دے چہرے تے نظراں جما لیاں، ویکھی جا رہے ہیں، ویکھی جا رہے ہیں۔ کہندا تے ہوئے گا نا اس صورت نو میں جانا کھاں، تسی بھی آکھو اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی نشان آکھاں، جس شان تھی شان سب دنیا۔ شیر آیا آن کے سرکار دا چہرہ ویکھیا، ہن ادھر کیوں یا ویکھ کے شیر چلا گیا، جا کے اپنے سجنا ساتھیاں نوں دسدا ہے اوے ساتھیو میں کی ویکھ کے آیا، ہن حضور دا تعارف کروا رہا ہے۔ اور کی پوچھ دے ہو اج میں اللہ دا محبوب ویکھ کے آیا۔ حضرات سارا تعارف اپنے لفظاں دے اندر کروایا، میں کہ سونے دا سونا مکھڑا ویکھ کے آیا۔ او کی پوچھ دے ہو او یارو شیر نے کی میرے نبی دا حلیہ بیان کیتا ہوئے گا،
کہندا ہوئے گا او کی پوچھ دے ہو اودیاں زلفاں بڑیاں سونیاں اودی پیشانی بڑی سونی اودے رخسار بڑے سونے ساری تعریف کردا ہے شیراں نے آکھیا چل پھر سانو بھی اوتھے لے چل جتھے جایا سونے دا دیدار ہوندا ہے جناب سیما نے مندر میں کیا شیر جدوں پہلی مرتبہ آیا سی جناب رضائی بائی دوڑدا ہویا گیا جا کے دسیا اماں ساڈے عربی ویر نو شیر پہ گیا حلیمہ دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی جلدی نہ دوڑ دی ہوئی اپنے شوہر نو نال لیا لے کے بڑی تیزی نال آ رہی نے حلیمہ دیاں اکھاں چوں ناراں جا رہی ہیں میرے لال نو شیر پہ گیا ہر سی دوڑدے جا رہے ہیں حضرت حلیمہ بھی دوڑدیاں جا رہی نے مختصر کرنا کی ہویا جدوں جا کے ویکھیا ادھر شیر آیا سی آیا ضرور ہے مگر دیدار کر کے چلا گیا حضور اتھے ہی بیٹھے نے میرے نبی دی والدہ حضرت حلیمہ آئیاں نے جناب آپ دی رضائی بہن بھی سارے آگے آن کے پکڑیا سرکار نو حلیمہ نے سینے نہ لایا چومنا شروع کیتا ویکھیا کچھ ہویا تے نہیں میرے نبی نے فرمایا اماں شیر کوئی حملہ کرن تھوڑا آیا سی شیر تے میرا دیدار کرن آیا سی شیر تے میرا دیدار کرن آیا سی حضرات حلیمہ نے سرکار نو لیا سینے تے نہ لایا لے کے کھارے آ گئیاں اگلا دن ہویا تے سرکار نے فرمایا اماں میں اج پھر بکریاں چارن جانا پھر جانا ہے حلیمہ نے کل والا منظر ویکھیا سی گل سنی سی کہ شیر پہ گیا میرا لال بچ گیا حلیمہ نے ہاتھ جوڑے سونے نا نا تیرے ورگا تے سونا ہے کوئی نہیں تیری امی سیدہ آمنہ نو میں کی جواب دیواں گی تیرے دادا عبد المطلب نو کی جواب دیواں گی نا سونا تیرے ورگا سونا ہے کوئی نہیں بلکہ رب نے بنایا کوئی نہیں سونا تسی نہیں جانا حلیمہ نے ہاتھ جوڑے ہوئے نے میرے نبی نے فرمایا اماں نہیں میں جانا ہے حلیمہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے جو ہی حلیمہ دیاں اکھاں چوں آنسو آئے نے میرے نبی نے فرمایا میری ماں پیاری ماں میری ماں اماں میری ماں نارو چپ ہو جا جی میں آکھے گی وہ میں کر لینا کیوں میں تے روندیاں نو چپ کران آیا روندیاں نو چپ کران آیا وا اماں ٹھیک ہے تو رونا ماں دے آنسو صاف کیتے اپنے ننے نے ہتھاں دے نال حضرات ہن کی ہویا بھائی گئے نے بہن گئی ہے شیما گئیاں نے بکریاں چارن واسطے ادھروں شیر جنے جا کے دسیا سی اوے آؤ میں ایک سونا ویکھ کے آیا او دے سارے ساتھی آ گئے آن کے ویکھیا سارا دن انتظار کردے رہے اڈیکاں وچ بیٹھے رہے شیر اڈیک دے رہے لیکن حضور نہ آئے انہاں کیا یار او سونا آیا کیوں نہیں انہاں کیا چلو آج نہیں کل صحیح آج نہیں کل صحیح حضرات ان اگلا دن ہویا شیر پھر آگے آن کے سارا دن اڈیکاں لا کے بیٹھے ہوئے نے کدو سونا آیا ہے اوے صدقے جاواں میں انہاں شیراں تو جنہاں نو اللہ دے محبوب دا انتظار ہے اوے نا مولویاں نالو تے او شیر چنگے جڑے کملی والے دا پیار لے کے آئے نے اللہ دے نبی دی محبت لے کے آئے نے حضور دے دیدار واسطے آئے نے رات کی ہویا دوجا دن بھی گزر گیا تیجا دن ہویا شیر پھر آئے سارا دن انتظار کر دے رہے حضور نہیں آئے تے شیر پھر انتظار کر دے رہے کہ دیتے ہونگے نا کھلی رکھیے باری اڈیک سن مدنی دی تسی بھی آنکھوں کھلی رکھیے اسان والی باری اڈیک سن مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک سن شیر
انتظار کر رہے ہیں، انہاں سوچیا مشورہ کیتا یارو فینج کرنے مشورہ کر کے انہاں کہا چلو انہاں دی بکری چک لینے آئے شیران نے بکری چکی لے کے تے چلے گئے جناب شیمہ تے عبداللہ پھر روندے ہوئے واپس آ گئے حلیمہ نے پوچھا کی ہویا اماں ساڑی بکری نو شیر پہ گیا ہے، ساڑی بکری شیر لے گیا ہے۔ حلیمہ دیا یکھاں جو پھر آنسو جدو حلیمہ نو روندیا میرے نبی نے کیا تے حضور نے فرمایا اماں کیوں رو رہی ہے، تیری یکھاں جو آنسو کیوں جا رہی ہے؟ حلیمہ نے ساری گل سنائی سونا میں صدقے بکری جڑی سب تو زیادہ دودھ دے دی سی وہ بکری شیر اٹھا کے لاگے نے۔ حضور نے فرمایا اماں نہ رو چلو ہونے اسی بکری واپس لائے انہیں۔ ایک گل یاد رکھیا جے نبی ماں دے شکم چ ہوئے پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ اگلی گل دی تو پھر سمجھ آنی ہے نبی عالم ارواح چ ہوئے پھر بھی نبی ہے، نبی ماں دے شکم چ ہوئے پھر بھی نبی ہے، نبی ماں دی چولی بھی ہوئے پھر بھی نبی ہے۔ وہ ایک وکھری گل ہے اظہار تے اعلان ادو ہوندا ہے جدوں اللہ دا حکم ہوندا ہے، وگرنہ نبی نبی ہوندا ہے، شریف مادر چ بھی نبی ہوندا ہے۔ تے نالے ساڈے آقا صرف تیرے میرے واسطے تے نہیں رسول بن کے آئے، صرف انسانہ واسطے تے ضروری بن کے آئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور تے ساری کائنات واسطے اللہ دے رسول بن کے آئے، حضور جانوراں واسطے بھی نبی بن کے آئے۔ یہ تے بے شمار ایک علیحدہ موضوع بندا ہے کس ٹائم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ حضور جانوراں واسطے بھی نبی بن کے آئے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، شیرہ نے مشورہ کیتا انہاں کیا چلو اے بکری نہ چک لئیے تے حلیمہ نے او جڑی بکری سی نا او سفید رنگ دی بکری سی، ساری سفید تے او ساری بکری سرکار دے نامے لائی ہوئی سی تے او بکری چک لی انہاں نے جڑی سرکار دے نامے لائی ہوئی سی۔ حضور نے فرمایا اماں کوئی گل نہیں پریشان نہ ہو اسی ہونے لائے انہیں۔ سرکار گئے اس سے ٹیلے تھے، سرکار نے آواز دی تھی فرمایا او جنگل دیو شیرو جلدی باہر آ جاؤ، تو انو خدا دی خدائی دا بادشاہ پہ بلندا ہے۔ تو جو نہ سننا ذرا امام الانبیاء نے اعلان کیتا فرمایا حضور ٹیلے تے کھڑے ہو کے فرمایا او جنگل دیو شیرو جلدی باہر آ جاؤ، تو انو خدا دی خدائی دا بادشاہ بلا رہا ہے، تو انو اللہ دا رسول بلا رہا ہے۔ میرے نبی نے اعلان کیتا شیر کوئی ادھروں آ رہا ہے کوئی ادھروں آ رہا ہے، حلیمہ بھی دیکھ رہی ہے، شوہر حارث بھی دیکھ رہے ہیں، جناب شیمہ سارے دیکھ رہے ہیں، بلکہ قبیلے والے بھی نال نے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ادھر کی ہویا شیر آگئے سارے ڈر گئے، فرمایا نہیں ڈرو نہ، شیر قریب آئے تے دیکھیا ایک شیر اگے بکری کان تے چکی ہوئی ہے، بکری کان تے رکھی ہوئی ہے، لے کے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اوے شیرہ تسائیں بکری کیوں اٹھائی ہے؟ او شیرہ تو بکری کیوں لے کے گیا ہے؟ اے بکری میری ہے، میری ماں دی بکری ہے، اے میرے نامے لائی ہے، تو یہ بکری کیوں اٹھائی ہے؟ ان شیر دے جملے سنے آجے خدا دی قسم تڑپ جاؤ گے، مزہ آئے گا۔ شیر بون کے کہتا ہے میں نے اکھاں چوں آنسو جاری نے دھیمے دل لہجے نہ لاندا ہے، سونیا تسی پہلے دن آئے آن کے اس ٹیلے تے بیٹھے، میں تہاڈی زیارت کی تھی، تہاڈا دیدار کیتا، میں جا کے اپنے ساتھیاں نوں دسیا اوے شیرو کتھے زندگی گزار دے ہو گے، جلدی کرو تانوں اللہ دا رسول وخا کے لے آواں۔ سونیا میں اپنے ساتھیاں نوں لے کے آیا، تسی واپس آ چکے سو، اگلے دن ہویا اسی پھر آئے تسی نہ آئے، دوجا دن ہویا اسی پھر آئے تسی نہ آئے، تیجا دن ہویا اسی سارا دن تہاڈی انتظاری چ بیٹھے رہے۔ جدوں انتظاری کر دے رہے پچھلا پار ہویا اساں یہ سوچ کے بکری چک لی جے چگان نہیں آیا چھڑان تے آ ہی جائے گا۔
یہ سوچ کے بکری چکی ہے جے چگان نہیں سمنا آیا چھڑان تے آئی جائے گا نا اللہ اکبر صدقے جاواں مسلمان بھائیو حلیمہ سارا دن سرکار نو چولی وچ پا کے اے ہوئی تے کہندی رہندی ہے تو اے میرا چین تے قرار سونیا جے حلیمہ دی بولی بولن نو تہاڈا بھی دل کردا تے شامل ہو جو ذرا آکھو تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار